تھے ہمیں ایک تیرے مارکا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نججتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیز کیا چیز ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ اور حضرت عمر کے دور میں پھر فتوحات کا دروازہ کھلا تو صحابہ ایران میں داخل ہوئے، روم میں داخل ہوئے، خالد بن ولید، شرحبیل بن حسنہ، ابو عبیدہ بن جراح، عمرو بن عاص، یہ 4 لشکر شام میں روم کی سلطنت میں داخل ہوئے، 2 لشکر خالد بن ولید، عیاض بن غن، یہ عراق میں ایران میں داخل ہوئے۔ پھر آپ نے خالد بن ولید کو بلا کر شام بھیج دیا، یرموک کی لڑائی سر پر تھی حضرت ابوبکر صدیق نے، اور سعد بن ابی وقاص کو ایران میں صحابہ کے لشکر کا امیر بنا دیا، اور یہ وہاں یرموک یہاں قادسیہ۔ ایک حدیث یاد آ گئی، یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الآکلۃ الی قصعتها، ایک وقت آئے گا قومیں تمہیں ایسے تقسیم کریں گی جیسے دسترخوان پہ کھانا تقسیم ہوتا ہے، اے ذرا روٹی لے لو، اے روٹی لے لو، اے شورا لے لو، ایسے تقسیم کریں گے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ او من قلۃ نحن یومئذ، ہم تھوڑے ہوں گے؟ کہ نہیں، انتم یومئذ کثیر، تم بہت زیادہ ہوگے، 57 ملک، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، تم ایسے ہوگے جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، طوفانی پانی ابھی آیا تھا نا سیلاب، یا راوی میں بھی اوپر جھاگ چل رہی ہے اور ان کے لکڑیاں چل رہی ہیں، کہ تم ایسے ہوگے پانی کے بہاؤ کے سامنے تم بلبلوں کی طرح ہوں گے۔ وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنكُمْ، اللہ دشمن کا روب تمہارے دلوں سے نکال دے گا۔ وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ آپ نے کہا دنیا سے محبت کرو گے، موت سے نفرت کرو گے، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ اور خالد بن ولید نے روم کے سردار کو للکار کر کہا تھا میرے ساتھ وہ لوگ ہیں جنہیں موت سے ایسے پیار ہے جیسے تمہیں زندگی سے پیار ہے، جنہیں موت سے ایسے پیار ہے جیسے تمہیں شراب سے پیار ہے۔ ان میں وہ طلحہ کہنے لگا یہ کیا بات ہے کہ ہم ہیں بھی زیادہ پھر بھی ہم مر رہے ہیں، شکست ہو رہی، اور وہ تھوڑے سے ہیں اور ہمیں دبا رہے ہیں۔ تو اس کے سردار نے کہا کہ بات یہ ہے یہ جو سامنے ہے نا ان میں ہر آدمی یہ چاہتا پہلے میں قتل ہو جاؤں، میرا ساتھی بعد اس قتل ہوئے، تو ساڈے جو ہر کوئی آنا پہلے ایندہ بیڑا بڈھے پیچھے میں جاؤں، وہ ہر ایک مرنے کے لیے دوسرے سے پہلے تیار ہے، ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو مروانے کے لیے تیار ہے، تو میں نے شکست کیسے دے سکتے ہیں، کیسے دے سکتے ہیں؟ تو قادسیہ کا میدان سجا، صحابہ کی تعداد ٹوٹل 30,000 اور ایرانیوں کا لشکر 1,20,000، کوئی جوڑ بنتا ہے؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایران کے بادشاہ کے پاس وفد بھیجا، حضرت نعمان بن مقرن، حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت عاصم بن عمر تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھیجا۔ تو یزدگرد نے پوچھا تم ہمارے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ تمہیں بھوک نے ستایا ہے تو سب کو میں پیسے بھی دیتا ہوں، کپڑے بھی دیتا ہوں، تمہاری خوراک کا بھی انتظام کرتا ہوں، اور تم واپس جاؤ، کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ تو حضرت نعمان بن مقرن نے کہا کہ اے امیر یہ بات نہیں ہے، ہم اب وہ عرب نہیں ہیں، ہم ویسے تھے جیسے تم کہہ رہے ہو، روٹی کو محتاج تھے، پانی کو محتاج تھے، اللہ نے ایک نبی بھیجا، اس نے ہمیں ایمان کا راستہ بتایا، اللہ کا پتہ بتایا، اس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم دنیا کی قوموں کو جا کر کہیں کہ کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ، اور اگر ایمان نہیں لاتے ہو تو صلح کرو اور ہمیں ہمارے ماتحت ہو کے رہو، اور اگر یہ بھی نہیں کرنا تو پھر تلوار ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ تو یزدگرد کہنے لگا تم لوگ مجھے کہہ رہے ہو تلوار فیصلہ کرے گی، تمہاری اوقات کیا ہے؟ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے اے بادشاہ یہ عرب کے سردار لوگ تیرے سامنے کھڑے ہیں، کوئی کمی کمین کوئی نہیں کھڑے ہوئے، ہم اب وہ عرب نہیں ہیں، ہمارے پیچھے اللہ ہے، ہمارے پیچھے اللہ کا رسول ہے، ہمارے تمہارے درمیان یا کلمہ پڑھو تم بھائی بھائی ہو جائیں گے اور پھر کبھی تمہارے شہروں میں واپس نہیں آئیں گے، اور اگر کلمہ نہیں پڑھتے ہو تو ہمارے تابع ہو کے زندگی گزارو تاکہ تمہارا ظلم و ستم ختم ہو، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر تلوار فیصلہ کرے گی۔ تو وہ کہنے لگا یزدگرد اگر قاصدوں کو قتل کرنا جائز نہ ہوتا تو میں تم تینوں کے سر اڑا دیتا، نکل جاؤ یہاں سے، تمہاری اوقات کیا ہے، میں رستم کو بھیج رہا ہوں تمہیں زمین میں دفن کر دے گا۔ پھر کہنے لگا مٹی لاؤ، مٹی کا ٹوکرا آیا، کہنے کہ تم میں سردار کون ہے؟ تو عاصم بن عمر تمیمی رضی اللہ عنہ کہا میں ان کا سردار ہوں، کیا ٹوکرا دے سر تے رکھو، انہوں نے کہا تھوڑی بس اے اوقات ہے، اے مٹی لے جاؤ، باقی ایران تو انہوں کچھ نہیں دے گا، اصل ایران سارا فارسی تھا۔ تو جب وہ باہر نکلے تو عاصم بن عمر کہنے لگے مبارک ہو،
हमारा को ईरान के बादशाह ने ईरान की चाबी हमें दे दी, ईरान की सरजमीन हमें दे दी और कहा भागो जितनी जल्दी हो सकता है। जो रुस्तम था सिपा सालार, वो नजूमी भी था, जब वो दरबार में आया तो यज़्दगर्द ने बताया कि मैंने आज उनके साथ ये सलूक किया है। कहने लगा मिट्टी दे दी? कहा उन्होंने सबक देता है, उन्होंने सिर पे मिट्टी रखाई है मजदूरों तरह, तगारी चबाई है। वो कहने लगा तूने मिट्टी नहीं दी, तूने ईरान दे दिया। उसने पीछे 10 फौजी भगाया, भागो और पकड़ो इनको और इनसे मिट्टी वापस लो। लेकिन उन्होंने भी उससे फाल ले ली थी कि ये अल्लाह ने ईरान की ज़मीन हमें दे दी। उन्होंने अपने अरबी घोड़ों को, ईरानी घोड़े कहाँ पहुँच सकते थे, उन्हें सर पर दौड़ाए और जाकर वहाँ कादसिया पहुँच गए। साथ के सामने वो टोकरा रखा, लो जी अमीर साहब, ईरान ने अपनी ज़मीन हमारे हवाले कर दी। तो रुस्तम को भेजा यज़्दगर्द ने 1,20,000 का लश्कर देखकर, और वो चूंकि नजूमी था तो उसको नजर आ रहा था कि फतह कोई नहीं है। फिर उसने ख्वाब देखा, अलविदा में नहाया में ये वाक़या लिखा हुआ कि एक आसमान से फरिश्ता आता है और ईरानी फौजों से सारे हथियार छीन कर एक कपड़े में बंद करके हजरत उमर को पकड़ा देता है। उसकी आंख खुल गई, उस जगह ले भाई ईरान का बेड़ा मुड़ गया। तो उसने बात को लंबा किया, हजरत साद को पैगाम भेजा, कोई आदमी भेजो हम उससे बात करें, मुकालमा करें। तो आपने रबी बिन आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा। तो उसने अपना दरबार सजाया और जर्क बर्क सोना चांदी और बहुत बड़ा ताज सोने चांदी से बना हुआ उसका तख्त। तो हर रबी जो थे वो एक अरबी घोड़े कमज़ोर होते थे, कमज़ोर से उड़ा ये नहीं, इन्हें दुबले होते थे, चूँकि खाना पीना वाफर नहीं होता था, लेकिन ताकत में सहराई घोड़े जैसे एक शहरी और एक पहाड़ी का कोई मुकाबला नहीं। पहाड़ी बच्चे भी ओ चढ़ जाते, साढ़े बेलियाँ अच्छों तक पौड़ियाँ नहीं चढ़ियाँ जाती। तो वो जब पहुँचे ना वहाँ तो ईरानी हंसने लगे कि ऐसे घोड़े थे आए चढ़ना लड़न वास्ते, आगे उनकी तलवार भी छोटी सी, ढाल भी छोटी सी। तो वो कहने लगे, पहुँचे ना जब खेमे के सामने तो उन्होंने कहा ये घोड़े से उतर जाओ और हथियार डाल दो। कहा मैं खुद नहीं आया हूँ, तुमने बुलाया है, इसी तरह अंदर जाऊँगा वरना वापस चला जाऊँगा। उन्होंने रुस्तम से कहा, रुस्तम ने कहा आने दो। तो वो अंदर गए घोड़े समेत और हाथ में नेज़ा पकड़ लिया और बड़े मोटे मोटे कालीन यानी विच जोर दी नेज़ा मारें और इतना बड़ा सुराख कर दें, फिर नेज़ा मारें और सुराख कर दें। और रुस्तम गौर से देख रहा था। आगे गए और वहाँ जो बड़े बड़े गद्दे पड़े थे ना, एक गद्दे की रस्सी निकाल के ना उससे अपने घोड़े की लगाम बांध दी। रुस्तम देखी जाता है की बना है, रखा फौजी बैठे इससे असर ही कोई नहीं हो रहा, और आराम से जाकर रुस्तम के साथ बैठ गए। तो उसके सिपाहियों ने पकड़ कर उनको धक्का दे के नीचे गिरा दिया। तो कहने लगे अच्छा मैं तो समझता था कि तुम एक अल्लाह को मानने वाले हो, पर तुमने तो इंसानों को भी खुदा बनाया हुआ है। कोई बात नहीं, मैं जमीन पे बैठ जाता हूँ। जमीन पे बैठ गए तो रुस्तम से बातचीत शुरू हुई। कहने लगे क्यों आए, भूख से तंग होकर आए? कहा नहीं, इन अल्लाह इब्ताअना, हम खुद नहीं आए, हमें अल्लाह ने भेजा है। किस लिए? लिनुखरिजल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला इबादत रब्बिल इबाद, ताकि लोगों को इंसानों की खुदाई से निकालकर अल्लाह की खुदाई के सामने झुका दें। मिन जौरल अदियान इला अदल इस्लाम, जुल्म सितम से निकालकर इस्लाम के अदल में दाखिल कर दें। मिन ज़ीक़िद दुनिया इला साअतिहा, और दुनिया की तंगियों से निकालकर दुनिया की फराखियों पर ले आएं। इसके साथ हम आए हैं और अल्लाह ने हमें वादा किया है मदद का। तो रुस्तम कहने लगा क्या मदद? कहा जो हम में जिंदा रहेगा वो तुम्हारे मुल्क का मालिक बनेगा और जो कत्ल हो जाएगा वो जन्नत में जाएगा, इसका वादा है हमारे साथ। तो सारा दरबार देख के हंसे जा रहा है, और रुस्तम चूंकि नजूमी भी था और समझदार भी था, वो उसके एक्शन देख रहा है, गुफ्तगू का अंदाज देख रहा है, कोई मुतासिर कोई नहीं, ये देख रहा है। तो रुस्तम कहने लगा हमें कुछ मोहलत दो, हम पीछे मशवरा करें। रबी कहने लगे हमारे नबी ने हमें 3 दिन से ज्यादा मोहलत की इजाजत नहीं दी, 3 दिन की मोहलत है, जो करना है कर लो, या लड़ाई या सुलह। और ये कहकर जब वो गए तो रुस्तम ने अपने सरदारों से कहा वह वेख्या जे इन्हों जड़ा आया है। कहने लगे हाँ, गंदे से कपड़े, छोटी सी तलवार, खोते जा उदा घोड़ा, ले बोला कोई बंदा है? पागलो, मैं उसके घोड़े तलवार की बात नहीं कर रहा, उसका बोल देखो कितना ताकतवर था, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखो, तुमसे जरा मुतासर नहीं हुआ है। ये तो एक है, पीछे 30,000 हैं, कैसे लड़ोगे इनसे? सुलह कर लें इनके साथ। कहीं हम फाते दुनिया, हम सुलह करें तो हमारी गैरत के खिलाफ है। तो अगले दिन रुस्तम ने कहा दोबारा आदमी भेजो। तो उस दिन मुगीरा बिन शुबा रज़ियल्लाहु अन्हु गए, तो उन्होंने फिर वही बात दोहराई। कहा तुम्हारी क्या दावत है? कि हमारी दावत है कि अल्लाह एक है, उस एक की बंदगी करो। रुस्तम कहने लगा ये तो बड़ी अच्छी बात है। और क्या है? और ये है कि ये पत्थरों की पूजा छोड़ दो, कि ये बुत हैं, कोई नफा नुकसान नहीं देते। कहने लगा ये भी बड़ी अच्छी बात है। और कोई? और कहा कि ये जो आग की पूजा है
یہ آگ بھی تمہارے ہاتھوں سے جلتی ہے بجھتی ہے، ایک اللہ کے آگے سر جھکاؤ۔ رسول کہنے لگے یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، کوئی اور؟ کہا پھر اللہ کی بندگی کرو اور انسانوں میں عدل اور انصاف کرو۔ کہ یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، کوئی اور؟ کہ بس یہ ہماری دعوت ہے، قبول کر لو تو ہم تم بھائی ہیں۔ اس نے کہا اگر ہم قبول کر لیں تو پھر؟ کہا پھر ہم کبھی لوٹ کے تمہارے ملک نہیں آئیں گے سوائے تجارت کے اور سوائے تمہیں دین سکھانے کے، ہمیں تمہارا ملک نہیں چاہیے، تم کلمہ پڑھ لو، ہم تم بھائی بھائی ہیں۔ تو رستم نے کہا ٹھیک ہے، واپس گئے۔ پھر انہیں بلایا اپنے سرداروں کو، بلاوا ہی نہیں نہ لڑو نہ لڑو، یا انہوں کلمہ پڑھ لو یا صلح کر لو، کہ ہم نے دنیا فتح کی، روم کو نہ پہنچانے چکوا دیے، ہم ان بدوؤں سے ڈر جائیں؟ تمہارا اپنا دماغ خراب، ہم کل ان کو زمین میں دفن کر دیں گے۔ ہائے ہائے، حضرت سعد بن ابی وقاص ان دنوں بیمار تھے، ان کو شیٹیکا کا درد تھا، وہ لڑ نہیں سکتے تھے، تو ایک قلعے کی چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ خالد بن عرفہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے لشکر کا امیر بنایا، اور رائٹ سائڈ کی جو لگام ہے وہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو البجلی، اور لیفٹ سائڈ پہ انہوں نے قیس بن مکشوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ ان 3 حصوں میں لشکر تقسیم کیا، اور وہ ہاتھی لے کر آئے۔ صحابہ کے گھوڑے ہاتھی دیکھے ہوئے نہیں تھے، تو گھوڑے بدکنے لگے، اور اس دن لڑائی جو ہے نا وہ پاسا ایرانیوں کا بھاری رہا۔ تو اگلے دن حضرت قعقاع بن عمر تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، انہوں نے اونٹوں کو کالی چادریں پہنا دی، اونٹوں پر ایسے کھڑے کر کے نا بانس، ان کو کالی چادریں پہنا دی۔ اب اونٹ کا قد تو ہاتھی سے بڑا ہوتا ہے، ویسے چھوٹا ہوتا ہے، اور ان اونٹوں کو آگے جو ہانکا تو ہاتھیوں نے جب دیکھا کالی باداموں کوئی آ رہی ہیں، وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ تو قعقاع بن عمر نے فرمایا ہاتھیوں کی آنکھوں میں تیر مارو۔ تو صحابہ عرب جیسا تیر انداز کوئی نہیں تھا، تو انہوں نے تاک تاک ان کی آنکھوں میں تیر مارے۔ جب ان کی آنکھوں میں تیر لگے انہوں نے پلٹ کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا، تو اس دن پانسا پلٹ کے مسلمانوں کے حق میں چلا گیا۔ یہ دوسرا دن تھا، جنگ کا تیسرا دن آیا۔ 30,000 اور 1,20,000 ہے کوئی جوڑ؟ تو اس دن ایرانیوں کا پلہ بھاری ہو گیا۔ ایک صحابی ہیں ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے صحابی ہیں، پر شراب کی عادت نہیں چھوٹی ان سے۔ کئی دفعہ ان کو حد لگی، کوڑے لگے، پھر پینا شروع کر دیتے تھے۔ تو حضرت سعد نے حضرت عمر کو لکھا کہ میں ابو محجن کا کیا کروں؟ کہا اس کو قید میں رکھو، جب تک توبہ نہ کرے اس کو چھوڑو نہیں۔ تو انہوں نے ان کو وہی اسی قلعے کے نیچے کمرے میں بند کر دیا۔ ایرانی کا پلہ بھاری ہونے لگا، تو ابو محجن تڑپ رہے کمرے میں کہ یا اللہ میں کیا کروں۔ تو حضرت سعد کی بیگم سلمہ ان کا گزر ہوا، کہنے لگے سلمہ یہ میرے بیڑیاں کھول دے اور مجھے گھوڑا اور تلوار دے دے، اگر میں شہید ہو گیا تو تھوڑی جان چھوڑ گئی، اور اگر میں بچ گیا تو میں واپس آ کے خود ہی بیڑیاں پہن لوں۔ تو کہنے لگی اگر سعد کو پتہ چلا تو مجھ پر ناراض ہوں گے، اور آگے چل پڑی۔ تو انہوں نے شعر پڑھا کفا حزنا ان تلتقی الخیل بالقنا واترک مشدودا علی وثاقیا، میرے درد کے لیے یہی کافی ہے کہ سامنے حق و باطل ٹکرا رہے ہیں اور میں بیڑیوں میں بند پڑا ہوا۔ اذا قمت عنان الحدید غلقت علی مصاری قد تسم المنادیا، جب میں اٹھنے کی کوشش کرتا ہوں تو میرے لوہے کی بیڑیاں مجھے زمین پہ پھینک دیتی ہیں، اور میرے اور ان کے درمیان دیوار حائل ہے کمرے کی جو میری پکار کو باہر جانے ہی نہیں دیتی۔ جب یہ شعر حضرت سلمہ نے سنے تو ان کو رحم آ گیا، وہ واپس آئیں، انہوں نے دروازہ کھولا، اس کی بیڑیاں کھولی اور حضرت سعد کا گھوڑا دے دیا، اپنے خامد کا تلوار دے۔ انہوں نے کپڑے سے نہ اپنا منہ چھپا لیا، اور مسلمان یوں ہو رہے تھے اور ایرانی یہاں آ گئے تھے۔ اور یہ شخص اللہ سے کیا لو تھی، دیکھو وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو، خطا سے پاک صرف نبی ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا۔ شراب کے عادی ہیں اور نکلے ہیں تکبیر پڑھتے ہوئے، اور ایک طرف سے جو اس اللہ کے بندے نے حملہ کیا ہے کلی ذات، اس نے ایرانیوں کی صف میں کھلبلی مچ گئی، اور سارے ایرانی پریشان ہے کہ بلا آ گئی، جیسے بجلی چمکتی ہے ایسے وہ چمک رہے تھے، ادھر 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 ادھر۔ اور صحابہ چونکہ چہرہ چھپا ہوا تھا تو کہہ رہے اے بندہ تھا لگتا نہیں کوئی فرشتہ اللہ نے انسانی شکل میں اتار دیا ہے۔ کبھی رائٹ پہ حملہ کرتے، پھر لیفٹ پہ حملہ کرتے، پھر وہاں سے رائٹ پر آتے، پھر وہاں سے لیفٹ پر جاتے۔ ایک جب اللہ ساتھ ہو نا تو وہ ایک نہیں ہوتا، وہ نال دعا اللہ ہوتا ہے۔ کل ابو محجن ہوتا تھا کسی ایرانی ہوتا سر راہ دے بنا ہے پچھو اللہ کھلوتا ہوا کنڈ دے۔ تو وہ اس قدر کھلبلی مچی کہ ایرانی پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ ایک بندے نے ایران کے لشکر کے زور کو توڑ دیا، اور جو ہی ان کا زور ٹوٹا اور وہ پیچھے ہٹے تو انہوں نے اچھا حضرت سعد بن ابی وقاص اوپر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کہنے لگے اے کون ہے بندہ جو چہرہ چھپا ہوا ہے؟ غور کر کے کہنے لگے اے گھوڑا تو میرا لگتا ہے، پر وہ تو استبلش کھلوتا ہے، اور حملے دا انداز ابو محجن دا ہے، وہ جیل چ پہ ہے، تو یہ کون ہے؟
تو پریشان ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ الجولت جولت فرس، گھوڑے کی جو چھلانگ ہے وہ میرے گھوڑے جیسی ہے، وہ سولت ابی محجن، اور حملے کا انداز ابو محجن کا ہے، وہ قید میں ہے، گھوڑا میرا استقبال میں ہے۔ یہ کیا بلا ہے جس نے پورے ایران کے لشکر 1,20,000 میں ایک بندہ گھما دے گئے؟ یہ اللہ کے بغیر ہو سکتا؟ کوئی توپ تو نہیں تھی، کوئی ایٹم بم تو نہیں تھا، پیچھے اللہ تھا۔ اللہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اور میں تمہاری مدد کروں تو کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ آج اللہ تو ہم نے ناراض کر دیا، اللہ تو کہتا میں حاضر ہوں، پیچھے اللہ ہے۔ تو جب وہ ایرانی لشکر پیچھے ہٹا تو یہ واپس آئے اور بیڑیاں باندھ کے بیٹھ گئے۔ شام کو حضرت سعد کے خیمے میں سارے جو امیر لشکر، خالد بن عرفہ، قیس بن مکشوف اور جریر بن عبداللہ اور بڑے نعمان بن مقرن، یہ بڑے بڑے جو تھے، مغیرہ بن شعبہ، یہ سارے اکٹھے ہوئے۔ کہنے لگے یار پتہ نہیں وہ کون تھا جو آیا، چہرہ تو نظر آیا نہیں لیکن اس نے پوری جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ اب کسی کو سمجھ میں نہیں آیا، سارے پھر یہی کہنے لگے لگتا اللہ نے کسی کے ذریعے ہماری مدد کی، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے۔ تو پھر حضرت سلمہ خیمے میں داخل ہوئی اور حضرت سعد سے پوچھنے لگی آج جنگ کا کیا حال رہا؟ تو کہنے لگے آج تو اللہ نے کسی فرشتے کے ذریعے ہماری مدد کی۔ پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگے ویسے ایک بات کہوں سلمہ، اگر میرا گھوڑا استبل میں نہ ہوتا تو مجھے لگتا تھا گھوڑا میرا ہے، اور ابو محجن قید میں نہ ہوتا تو مجھے لگتا تھا حملے کا انداز ابو محجن کا ہے، لیکن پتہ نہیں کون تھا۔ تو حضرت سلمہ کہنے لگی حاضر، اگر آپ مجھے معاف کریں تو میں ایک بات کہوں؟ کہنے ہاں ہاں کہو۔ کہا وہ گھوڑا آپ کا تھا اور وہ ابو محجن تھا، کبھی ہم بھی تم میں بیچارہ تھے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں گزری تو اس نے مجھے کہا مجھے چھوڑ دو، میں نے چھوڑا نہیں، اس نے شعر پڑھے، میرا دل نرم ہو گیا، میں نے چھوڑ دیا، یہ سارا کمال ابو محجن کا ہے۔ فرمایا ابھی بلاؤ ابھی بلاؤ۔ ابو محجن کو بیڑیاں کھول کے بلایا گیا، آپ نے گلے لگایا، ماتھا چوما۔ ابو محجن آج کے بعد جو مرضی کر، تو آزاد ہے، تجھے کوئی سزا نہیں ہے۔ کہا پھر میری بھی آج کے بعد شراب سے پکی توبہ ہے، پہلے میں اس لیے شروع کر دیتا تھا کہ لوگ کہیں گے کوڑوں کے ڈر سے اس نے شراب چھوڑی، تو میں پھر شروع کر دیتا تھا، اب آپ نے مجھے معاف کیا تو میری بھی توبہ ہے۔ 4 دن یہ جنگ چلی تو میرے رب کا غیبی نظام چلا۔ چوتھی رات جب لشکر الگ ہونے لگا تو قعقاع بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر پڑھ کے دوبارہ حملہ کر دیا ایرانیوں پر، اندھیری رات میں، پیچھے صحابہ نے بھی کر دیا، ایرانی بھی آگے، ساری رات لڑائی ہوتی رہی، دن کو چلی، شام کو رک جاتی تھی۔ قعقاع بن عمر کی تکبیر پر صحابہ کو جوش آیا، انہوں نے دوبارہ حملہ کر دی، بھوکے پیاسے سارے دن، اے نہیں کہ کوئی ٹھوٹ ٹھا ٹھا کر دے پہن، 20-20 کلو کی تلواریں ہیں، ایک من کی تلواریں ہیں، اور اوپر لوہے کے لباس ہیں، جسے سارا دن لڑے، شام کو واپس ہونے لگے، پھر ایمان نے اٹھایا اور ٹکرا گئے۔ صبح تک جنگ جاری رہی، پھر صبح کے وقت ایک خوفناک آندھی چلی صحابہ کی طرف سے ایرانی لشکر پر، صحابہ پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو کبھی اللہ کے جاری تو لگاؤ، پھر دیکھو کیسے آتا ہے۔ ہوا چلی، آندھی، اور وہ آندھی صحابہ کو کچھ بھی نہیں کہہ رہی، اور ایرانیوں کے خیمے اکھڑ رہے ہیں، اور مٹی اور گرد و غبار، اور رستم کا جو تخت تھا نا، اس کا خیمہ بھی اڑ گیا اور تخت بھی الٹ گیا۔ تو رستم نے اس کی فال لی کہ کم خراب ہو گیا، اس نے دوڑ لگائی اور دریا کی طرف بھاگا، فرات، دریا فرات کے کنارے جنگ تھی۔ تو ایک صحابی ہیں ہلال بن علقمہ تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوان، انہوں نے دیکھا کہ کوئی بڑے لشپش والا کوئی آدمی بھاگا جا رہا ہے، انہوں کا کوئی اہم آدمی لگتا ہے، ان کو نہیں پتا یہ رستم ہے، انہوں پیچھے دوڑ لاتی، رستم نے پیچھے دیکھا تو انہیں تیر مارا، وہ چونکہ وہ بھاگ رہا تھا، تیر یہاں کہیں لگنے کے پیر پہ لگا، پیر پہ لگا تو انہوں نے آگے چھلانگ لگائی اور جا کر اس کا گریبان پکڑا، ٹک تلوار، وہ سر ادھر گیا، وہ ادھر گیا۔ جب اس نے سر اٹھایا تو یہ تو رستم ہے، اور کہا میں نے رستم کو مار دیا، یہ کہنا تھا تو ایرانیوں کی بھگدڑ شروع ہو گئی، کوئی دریا میں ڈوب کے مرے، کوئی بھاگ کے مرے، کوئی ادھر گئے کوئی ادھر گئے۔ اسی طرح ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر میں تمہاری مدد کروں تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ آگے مدائن پھر کبھی ہوا سناؤں گا، چھوٹا سا سنا دیتا ہوں۔ دریا میں دجلہ میں خوفناک طوفان تھا اور عرب کے گھوڑے پانی کے عادی نہیں ہیں۔ حضرت سعد نے فرمایا میں نے دریا پار کرنا ہے، آج ہی کرنا ہے، لہذا سب تیاری کرو۔ کیا؟ سب کہو نستعین باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تیاری ہو رہی ہے۔ اور پہل کون کرے گا؟ تو عاصم بن عمر تمیمی، وہ جو لے کر آئے تھے ٹوکرا، انہوں نے کہا میں تیار ہوں، کہ ان کے ساتھ 600 آدمی تیار ہو جاؤ۔ 600 ساتھ کھڑے ہوئے، جو دریا کے کنارے پہنچے تو حضرت عاصم بن عمر نے کہا 60 آدمی پہل کرو، 60 آدمی پہلے اندر جاؤ۔ کون تیار ہے؟ تو حجر بن عدی رضی اللہ عنہ پہلے کھڑے کہ میں تیار ہوں، ان کے ساتھ 60 اور ہو گئے۔ تو حجر بن عدی آگے اور 60 پیچھے۔ جب دریا کے کنارے پہنچے تو گھوڑے ڈرنے لگے،
کیونکہ دریا میں شور تھا اور طوفان تھا جیسے سیلاب آتا ہے، تو گھوڑے ڈرنے لگے، تو جو گھوڑ سوار تھے وہ بھی ذرا گھبرانے لگے. تو ذرا سنیں جی، بس یہ گل سناون واسطے تمہیں تھوڑا جہا سنا دیتا ہے، باقی تفصیل کدی بعد سناواں گا. تو حجر میں ندی کہنے لگے اوئے اتخافون من هذه النطفه، اوئے نطفے تو ڈر گئے ہو، نطفے تو کس کو کہہ رہے ہیں؟ دریائے دجلہ. اے ساڈا راوی جڑا ہے یہ اماندانی جس لے سیلاب آ جاوے، دجلہ تو بڑا دریا ہے، وہ نطفے سے ڈر گئے ہو، نطفے سے. اتخافون من هذه النطفه، اس نطفے تو ڈر گئے ہو. ما كان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا. قرآن کی آیت پڑھی، کوئی مر نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. اللہ اکبر، اور گھوڑے کو ڈال دیا. نطفہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نطفہ. تو حجر بن عدی نے طوفانی دریا میں چھلانگ لگا دی، پیچھے 60، پیچھے 600، پیچھے 30,000، اور اللہ پہ قربان جاؤں. سامنے دریا کے کنارے ایرانی تیر کمانے لے کر کھڑے ہوئے تھے، اور صحابہ ایسے باتیں کرتے جا رہے تھے جیسے زمین پہ چل رہے ہوں. جب کسی کا گھوڑا تھک جاتا، دریا چوڑا تھا، تو پانی کے اندر سے خشک زمین کا ٹکڑا نکلتا، وہ اس کے اوپر گھوڑا آرام کرتا اور پھر تیرنا شروع کر دیتا. اور یہ ساری لکھی باتیں سنا رہا ہوں، ہوائی نہیں سنا رہا ہوں. دریا میں سے زمین کا ٹکڑا خشک باہر آ جاتا، گھوڑا اس میں سانس لیتا، بچہ لگ گیا. پورے لشکر میں 2 واقعے ہوئے، ایک پانی کی موج آئی، ایک صحابی یوں ہوئے، تھوڑا زین تو ہل گئے. ان کے ساتھ تھے قعقاع بن عمرو، انہوں نے اسے کوہ نہیں ماری تو اس کو پھر سیدھا کر دیا. تو سعد بن نبی وقاص دیکھ رہے تھے، کہنے لگے مائیں عاجز ہیں قعقاع جیسا بچہ پیدا کریں. اور ایک صحابی تھے، ان کا جو پیالہ تھا نا رسی سے بندھا ہوا، پانی کی موج سے رسی ٹوٹ گئی، پیالہ ادھر چلا گیا. دوسرے نے کہا لگتا تیری نیت بدل گئی ہے، تاں تیرا نقصان ہے. اس نے کہا اللہ دی قسم ہے میری نیت کوئی نہیں بدلی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا پیالہ ضائع ہوا. یا اللہ ذرا گل سنا جی، یا اللہ اب میں ہی تینوں ملیا میرا پیالہ کھڑی جاوے. کیا کمال کی بات، یا اللہ میں ہی تینوں ملیا میرا پیالہ کھڑی جاوے اور میں قربان جاؤں. جب وہ دریا، اب دیکھو نا یہ پانی یہ جا رہا ہے، پیالہ لکڑی کا ہے تو یہ جا رہا ہے، لیکن جب انہوں نے دریا پار کر کے کنارے پہ قدم رکھا تو لکڑی کا پیالہ آگے پڑا ہوا تھا، ان سے پہلے وہاں پڑا ہوا تھا. تو حضرت سعد نے حکم دیا کہ ان کو کنارے سے ہٹاؤ. تو انہوں نے دریا سے تیر اندازی شروع کی. وہ تو اتنے ڈر گئے، دیو آمدہ، وہ انسان نے دیو آ گئے، دیو آ گئے، بھجو بھجو دیو آ گئے. ایڈے وڈے دریا نو پار کیتی جاندے، نہ کوئی مردا پیا، نہ کوئی ڈھاندا پیا، نہ کوئی ڈوبدا پیا. اوے بلائی ہیں بندے نہیں ہیں، بلائی ہیں بندے نہیں ہیں، بھجو بھجو. سارا شہر خالی کر کے بھاگ گئے. جب حضرت سعد کا لشکر داخل ہوا، پورا مدائن خالی پڑا تھا، اور نوشیروان کا سفید محل خالی خزانوں سے بھرا ہوا، اور وہ سب خزانے میرے رب نے صحابہ کے قدموں میں ڈال دیے. لو ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط. 2 کام تسی کر دیو، ایک صبر تے ایک تقوی. پھر ویکھیا جی میں آمدہ کیویں ہاں، اللہ نے آ کے دکھایا. سارے خزانے اکٹھے ہوئے. ایک جگہ ایک ہرن ایسے پاؤں کر، ہرن کا بت بنا ہوا تھا، اس ہاتھ اس نے ایسے کیا ہوا تھا، اگلا ایسے. تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یہ جو ایسے ہاتھ کر رہا ہے مجھے لگتا ہے کوئی اشارہ ہے. اللہ نے جب دینا تو جس طرح وہ اشارہ کر رہا تھا کہا کھدائی کرو. کھدائی کی تو نیچے سے 100 خزانے نکلے، 100 کمرے خزانوں کے بھرے ہوئے. 400 سال حکومت کی تھی آل ساسان نے، 224 عیسوی سے لے کر 651 عیسوی تک. تو یہ 400 سال کے خزانے اس میں تھے جو اللہ نے وہ اس اشارے کو حضرت سعد سمجھے اور حضرت عمر کے سامنے لا کر ڈھیر کر دیے. اور جب آپ ہمارے نبی جب تشریف لے جا رہے تھے اور سراقہ ہجرت میں، اور سراقہ بن مالک نے پیچھا کیا 2-3 دفعہ اور پھر آخر توبہ کی، تو آپ نے کہا سراقہ آج تو میں نے نپڑ دے پیچھے، وہ کیا دن ہوگا جب تجھے ایران کے بادشاہ کے کنگن پہنائے جائیں گے. اور خود مکے والوں سے نکل کے جان بچا کے جا رہے ہیں اور دنیا کی سپر پاور کے بادشاہ کے کنگن کی بشارت ایک بدو کو دے رہے ہیں. اور جب وہ خزانے آئے تو حضرت عمر نے فرمایا کسرا کے کنگن دیکھو. کسرا کے کنگن نکالے گئے اور سراقہ کو بلاؤ. وہ بیمار تھے، 2 آدمیوں کے سہارے سے آئے، ان کو بلایا اور کہا سراقہ مجھے ابوبکر صدیق بتا کر گئے تھے کہ اللہ کے نبی نے تجھے، شکر اس وقت صدیق ساتھ تھے، عمر ساتھ نہیں تھے، کہ تجھے کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے. حضرت عمر نے خود پہنایا کہ یہ لے، آج میرے نبی کی بات سچی ہوگی. پھر چونکہ سراقہ کا قد لمبا تھا کہ وہ کسرا کا لباس بھی لاؤ، وہ لباس لائے، وہ سراقہ کو پہنایا اور کہا ساڈا بادشاہ ہے. اس کو مسجد میں ادھر پہ رہا، ادھر پہ رہا کہ یہ وہ خزانے ہیں جب لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے دوسری قوموں کو مالک کذالک واورثناها قوما آخرین فما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین. توبہ کرو میرے علاقے کے لوگوں، تمہارے ساتھ میں
جتنی ہمدردی سے بات کر سکتا ہوں اور کہیں نہیں کر سکتا ہوں. میری رگیں ہیں یہاں, 500 سال سے میرے آبا و اجداد کی قبریں ہیں یہاں. تلمبے پہ میرے خاندان نے کئی سو سال حکومت کی ہے, اور جتنی ہمدردی میرے دل میں تمہاری ہو سکتی ہے کسی اور کی نہیں ہو سکتی. توبہ کر. جوان سارے نوجوان بیٹھے ہو, بہت تھوڑے سفید داڑیوں والے ہیں, توبہ کر.